اب جو ہے سنت فجر جو ہم فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فجر کی سنتوں کی بہت بڑی تاکید کی ہے، اور فجر کی سنتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر کی حالت میں چھوڑا ہے، اور جب آپ گھر میں بھی ہوتے تو آپ فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے بلکہ آپ پڑھتے تھے، اور وطر کا بھی یہی حساب ہے، اگر آپ سفر میں ہوں تو سفر میں بھی آپ وطر کی نماز کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہیں یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے یہ بہتر ہیں، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی منزلت ہے، بہت بڑی قدر ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں جو ہیں آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا لا تدعوا رکعتي الفجر، کہ فجر کی 2 رکعت کو آپ نہ چھوڑو، اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں آپ گھوڑے ہی کیوں نہ دوڑا رہے ہوں، اگر دشمن کے مقابلے میں آپ گھوڑے دوڑا رہے ہوں تو دشمن کا مقابلہ بھی آپ کو کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں بھی جو فجر کی 2 سنتیں ہیں آپ ان کو نہ چھوڑو۔ صبح کی سنتوں کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ سنتیں پڑھنی ہے، یعنی فرض سے پہلے یہ 2 سنتیں پڑھنی ہیں، اور اسی لیے یہ اس کا مناسب وقت ہے، اور سنت جو ہے سنت مطہرہ سے جو وقت اس کا ثابت ہے وہ یہی وقت ثابت ہے۔ لیکن جب ہم اس کو صحیح وقت کے اوپر ادا نہیں کرتے، جب ہم پہلے نہیں جاگتے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، اب ہمارے درمیان جو ہے اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی غلط چیز کی طرف چلے جاتے ہیں اور کبھی جو ہے ہم جائز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب اختلاف ہوا تو آپ لوگوں نے کہا کہ فجر کی سنتوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنی بڑی منزلت ہے، تو ایسی صورت میں فجر کی سنتیں ہم نے پڑھنی ہے، چاہے کہ امام جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع کر لے فرض نماز، تب بھی ہم نے فجر کی سنتیں پڑھنی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو اب آپ اور کوئی نماز نہ پڑھو مگر جو ہے فرض نماز آپ نے پڑھنا۔ تو اب لوگ آتے ہیں اور دیری میں آتے ہیں اور پھر آ کر کونے میں فجر کی سنتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اگر آپ کی دیر ہو گئی ہے تو آپ فرض نماز میں بھی کہا اگر فرض نماز بھی کھڑی ہو گئی ہے تو آپ علیکم السکینہ، آپ آرام سے آؤ، دوڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور جو آپ کو امام کے ساتھ مل جائے اس کو پڑھ لو، اور جو رہ گئی ہے تو آپ اس کی جو ہے بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو پڑھ لو۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہے اب دیر سے آتے ہیں، دیر سے آنے کے بعد پھر کونے میں کھڑے ہو کر فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کو جان بوجھ کر جو ہے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور اتنی جلدی سے پڑھتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ رکوع اور سجود صحیح نہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے جو نماز کے ارکان ہے کہ اگر رکوع اور سجود درست نہ ہو اور جلدی جلدی اگر آدمی نماز پڑھے تو ایسے آدمی ارکان کو چھوڑ دیتا ہے، اور ارکان کو چھوڑنے والے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دیر سے آ جاتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ آ کے فرض کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیں، اور اگر تب بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایسا کریں کہ آپ سورج نکلنے کے بعد ان 2 رکعت کو فجر کی سنتوں کو پڑھ لیں، اور اس میں کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن فجر کی سنتیں اگر آپ ٹائم سے بھی مسجد میں پہنچ گئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ فجر کی سنتوں کو ہلکی پڑھیں، یعنی بہت زیادہ لمبی قرات جو ہے فجر کی سنتوں کے اندر نہ کریں۔ مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون آپ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں جو ہے آپ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، یعنی مختصر سی قرات جو ہے وہ آپ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی قرات جو ہیں وہ آپ فجر کی سنتوں کے اندر بھی کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ فجر کی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت خفیف رکعت ہوا کرتی تھی۔ اور ایسے ہی اگر آپ جو ہے گھر سے مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ یہ فجر کی سنتیں گھر میں بھی پڑھ کر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، گھر میں سنت پڑھنا یہ اچھی بات ہے، گھر میں بھی آپ سنت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فجر کی سنتوں کے تعلق سے۔ اور ایسے ہی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہو گئی اور فجر کی اذان ہونے کے بعد اب آپ نے 2 سنتیں فجر کی پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد جب امام جو ہے فرض نماز پڑھائے گا وہ آپ نے پڑھنا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، اذان ہونے کے بعد 2 سنت پڑھی اور اس کے بعد اور نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نوافل حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہاں صرف جو ہے فجر کی سنتیں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جو ہے جلدی جلدی پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، یعنی سنتیں بھی ہلکی آپ پڑھتے۔ لیکن آپ لوگ اس میں آپ بیٹھ جائیں، آپ اذکار کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ اللہ سے دعائیں کریں، اس کے مقابلے میں لوگ کیا کرتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں نماز ہی ہم نے پڑھنی ہے اور ایک غلط جو ہے وہ طریقہ شروع کر دیتے ہیں اور سنت 2 رکعت پڑھتے رہتے ہیں جیسے لوگ تہجد پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اذان فجر کی ہو گئی ہے تو اب آپ 2 رکعت پڑھیں, 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, اذکار کریں اور دعائیں آپ کریں, اور پھر جب فرض جماعت کے لیے کھڑی ہو جائے یا فرض جو ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ فرض کے اندر آپ شامل ہو جائیں. دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.